اب میں دوسرے مساہم کی حیثیت سے محمد اطہر اور فارسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام دنیا میں اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کی یہ حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں ان شرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جن شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی غلط ٹھہرانے میں کوئی تحمل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ اسلام دنیا میں اپنی بلند تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑے سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکوں میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کا اوپر جبر و اکراہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کے بلند تعلیمات کے فیض و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ایمان کے دامن میں پناہ لے۔ دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف، خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے تنہا تھے۔ آپ کا اس وقت تک کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف پوری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، تو ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھنے میں گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھل رکھی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناتا توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے غیریت برتنے لگے۔ ہر طرح سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، آپ کو دین کی دعوت سے روکا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، سخت گرمی میں عرب کی جلتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے، رسول خدا کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے، تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں سہتے رہے لیکن چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھی آج سے کچھ دوری پر ہیں۔ ایک دشمن نے موقع اچھا دیکھ کر تلوار سونت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے جا پہنچا اور بڑے گستاخانہ انداز میں رسول خدا کو جگایا اور کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا
بچا سکتا ہے؟ اللہ رسول خدا کی زبان مبارک سے ایک سادہ مگر پورا لفظ نکلا، جانے کون سی تاثیر اس لفظ میں تھی کہ دشمن اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول خدا اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن سے بارو انداز میں دریافت فرمایا کہ تم اب تک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچانے والا کون ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، اس نے جواب دیا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اگر آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول خدا نے ایک جانے دشمن کو بغیر کسی تعلق کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں میں چلا گیا۔ پھر اس اخلاق کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، صحن مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع ہیں، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا کو اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، رسول خدا کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد اب تک پیدل پہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ دین اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا تھا۔ وہ ہندہ بھی تھی جنہوں نے رسول خدا کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ وہ ویسے بھی آپ کے قابو میں تھا جنہوں نے رسول خدا کے پیارے چچا کے خون میں ہاتھ رنگے ہوئے تھے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے بے بس اور مجرموں کی طرح کھڑے ہیں، آپ ہر ایک سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ہر ایک جرم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بے انتہا عفو کرم تھا، رحمت تھی کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کعبہ میں پناہ لے اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ اس رحمت، اس عفو درگزر سے متاثر ہو کر عرب کے باشندے اسلام قبول کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، ویسے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہندی کی زبان سے بے اختیار ہی الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، اور آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں۔ ان حقائق کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہی کہہ جاتا ہے کہ اسلام دنیا میں طاقت کی زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی سے پڑھوایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی رائے قائم کی جائے گی کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ اب ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اسے کسی پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تیرے علم محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساری فطرت میں نوا کوئی، وما علینا الا البلاغ۔